اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پی آئی اے پہ ہماری باری ابھی نہیں آ رہی تھی۔ ہمارا پربٹ نمبر 50,000 کے قریب تھا اور ابھی 7,000 نمبر چل رہا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے عزیز زلفی سے کہا کہ صادر جاتے ہیں، وہاں جرمن ملک پلانٹ پر میرا ایک پشاور کا دوست کام کرتا ہے، اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں بیچارہ کس حال میں ہے۔ صادر ایک چھوٹی سی بستی ہے جو ڈھاکہ سے 15 میل کے فاصلے پر چٹک گاؤں کی طرف آباد تھی۔ یہاں جرمن ملک پلانٹ والوں نے ایک خوبصورت ماڈرن کالونی بنائی ہوئی تھی۔ اس کالونی میں میرا وہ پشاوری دوست کام کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جرمن کمپنی والوں کے ساتھ ہوگا اور مکتی بانی کے گنڈے اس کالونی میں نہیں جائیں گے، اس لیے میں اسے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ زلفی نے کہا، میں خود ذرا ڈھاکہ سے باہر نکل کر سیر وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیضی کو بالکل علم نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں بالکل نہیں جانے دے گا۔ تم بے فکر رہو، ہم اسے بالکل نہیں بتائیں گے، بس یہی کہیں گے کہ چھاؤنی جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ناشتے کے بعد ہم نے گاڑی پکڑی اور زلفی اسٹیئرنگ پر بیٹھا۔ فیضی کو یہی کہا کہ ذرا چھاؤنی تک جا رہے ہیں اور محمد پورہ سے باہر نکل کر صادر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہماری ایک سنگین غلطی تھی کہ اس سنگین صورتحال میں ہم ڈھاکہ شہر سے باہر جانے کا خطرہ مول رہے تھے۔ ڈھاکہ شہر سے باہر تو بے حد حالات خراب تھے اور ہر طرف مکتی بانی کا راج تھا۔ کھرنا، باریسا اور نارائن گنج میں غیر بنگالیوں کی بھاری تعداد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہماری حماقت تھی، جو کچھ بھی تھا۔ ہماری واکس ہاں گاڑی شہر سے باہر نکل گئی تھی اور اب بوڑھی گنگا کا پتلا سا پل عبور کر رہی تھی۔ یہاں ون وے ٹریفک تھی۔ پل پر سے گزر کر ہم دکانوں کے قریب سے گزرے تو زلفی نے کہا، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا، وہاں قطار اندر قطار دکانیں ٹوٹی پڑی تھی، کئی دکانیں جل کر راکھ ہو چکی تھی، سڑک کنارے سے اینٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ اس نے کہا، یہ تمام دکانیں غیر بنگالیوں کی تھی، انہیں لوٹ کر ان کے مالکوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں پہلی بار کانپ سا گیا۔ مجھے 1947 کے فسادات کا زمانہ یاد آ گیا، جب میں بے خیالی میں امرتسر کے سکھوں کے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ اب ہم ڈھاکہ سے 10 میل دور باہر نکل گئے تھے۔ یہ سڑک سیدھی دوسرے شہر کو جاتی تھی۔ اس سڑک کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب کھڑے سنبل کے سرخ پھولوں والے درختوں کا سایہ تھا۔ ہم ان درختوں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے۔ یہاں ہمیں دور سے ایک جلوس نظر آیا، لمبے لمبے بانس، سرخ ٹوپیاں اور لوگوں کا ہجوم۔ زلفی نے کہا، کہیں کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ اس قسم کے جلوس غیر بنگالیوں کا قتل عام کرتے تھے۔ اب ہم جلوس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جلوس صادر کی طرف جا رہا تھا۔ لوگوں کی پیٹھ ہماری طرف تھی، انہوں نے سڑک چھوڑ رکھی تھی۔ ہماری کار تیزی سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ جلوس بڑے سخت اشتہار انگیز نعرے لگا رہا تھا۔ میں وہ نعرے یہاں نہیں لکھ سکتا۔ 2 میل کے فاصلے پر صادر کی جرمن کالونی تھی۔ ہماری کار کالونی کے بانس کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہو کا عالم طاری تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں کے ویران برآمدوں میں سوکھے پتے گرے پڑے تھے۔ ایک بنگالی لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ہم کار اس کے قریب لے گئے۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں اس سے پوچھا کہ یہ جرمن کالونی والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے نفرت سے ہماری طرف دیکھا، کیونکہ رنگ اور شکل اور صورت کے لحاظ سے ہم صاف پنجابی معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ادھر کوئی نہیں ہے۔ زلفی نے مجھے آنکھ ماری۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے گاڑی کالونی کے گیٹ سے باہر نکال دی۔ زلفی بولا، ہم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی۔ ہمیں پہلی بار شدید تنہائی اور بے بسی کا احساس ہوا۔ ہم نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کیا، مکتی بانی کے چھپے ہوئے ہندو گنڈوں کے نرگے میں گھرے ہوئے، بالکل اکیلے۔ گاڑی سڑک پر آئی تو اس تنہائی میں پہلی بار دہشت کا رنگ آ گیا، کیونکہ وہی جلوس اب ہمارے بالکل سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ زلفی نے چونک کر کہا، مارے گئے، یہ لوگ تو بالکل سڑک کے بیچ چلے آ رہے ہیں۔ سڑک زیادہ سے زیادہ 8 فٹ چوڑی تھی اور جلوس نے ساری سڑک روک رکھی تھی۔ وہ بانس ہلا ہلا کر نعرے لگاتا چلا آ رہا تھا، شاید وہ کسی گاؤں پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ ایک بار تو مجھے بھی پسینہ آ گیا۔ گاڑی جلوس کے قریب پہنچ رہی تھی۔ جلوس رستہ نہیں دے رہا تھا، وہ سڑک نہیں چھوڑ رہا تھا۔ شاید جلوس کے لوگوں نے ہمیں جاتے دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا، ہم پنجابی ہیں۔ اب واپسی ہماری گاڑی دیکھی تو سڑک کے بیچ میں آ گئے تاکہ حملہ کر کے ہمیں گاڑی سمیت تہ تیگ کر دیا جائے۔ قریب پہنچ کر زلفی نے بریک لگائی تو میں نے چیخ کر کہا، خدا کرے بریک نہ لگاؤ، گاڑی کی سپیڈ 80 میل فی گھنٹہ کر دو، اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ زلفی نے ایسا ہی کیا، ایک دم سے کیلی دبائی اور گاڑی کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ سپیڈ تیز ہوتے ہی گاڑی جلوس کے اوپر جا پہنچی۔ لوگ ایک دم سے ادھر ادھر ہٹ گئے، سڑک پر راستہ بن گیا۔ زلفی اور میں نے اپنے اپنے سر نیچے کر رہی ہے۔ زلفی صرف شیشے سے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی بے پناہ رفتار کے ساتھ جلوس کے بیچ میں سے گزر گئی۔ لوگوں نے گاڑی پر زور زور سے بانس مارے، لوگوں نے گاڑی کے پیچھے بھی بانس پھینکے، لیکن ہماری گاڑی موت کے منہ سے نکل چکی تھی کافی دور تک۔ ہم میں سے کسی نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ رنگ زلفی کا بھی زرد ہو گیا تھا اور رنگ میرا بھی زرد ہو گیا تھا۔ ہم سچ مچ موت کے منہ سے نکل کر آ رہے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ
कि ये तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो अभी ऐसे ऐसे भयानक वाकयात पेश आने वाले थे कि उनके मुकाबले में ये हादसा कुछ भी वक़्त नहीं रखता। ढाका फाल हो जाएगा। इस वक्त तक तो किसी के वहम गुमान में भी ये ना था। जुल्फी ने ठंडा सांस भर कर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा ने हमें बचा लिया। मौत हमारे बिल्कुल सामने थी। इन जालिम लोगों ने हमारा टिक्का बोटी कर देनी थी। ढाका शहर की इमारतें दूर से नजर आने लगी। हमारे बाएं जानिब मीरपुर की बिहारी बस्ती गुजरने लगी। अब वही बूढ़ी गंगा वाला तंग सा बांस का पुल नजर आ रहा था। जुल्फी ने कहा, खुदा से दुआ करो कि वन वे ट्रैफिक हमारी तरफ से खुला हो। मकसद ये था कि हम वहां रुककर इंतजार करने का खतरा मोल नहीं रहना चाहते थे। दूध का जगह छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा था। हमारी गाड़ी पुल के करीब पहुंची तो मामला बरअक्स निकला। पुल पर ट्रैफिक मुखालिफ सिम से जा रही थी। हमने गाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। सामने बंगाली पान वाले का खोखा था। वहाँ बैठे हुए बंगाली नौजवान बड़े गौर से हमारी तरफ घूरता हुआ नजर आ रहा था। एक ट्रक बिल्कुल हमारे करीब से मोड़ काट कर गुजर गया। जुल्फी ने जल्दी से कहा, देखा कम वक्त हमें टक्कर मारना चाहता था। खुदा खुदा करके ट्रैफिक हुई। ये वक्फा हमें 1 साल का वक्फा लग रहा था। जुल्फी ने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की और हम पुल पर से गुजरकर मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर हमने सुख का सांस लिया। जब सारी कहानी फैजी को सुनाई तो हम दोनों पर बरस पड़ा और फिर उसने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि हमारी जान बच गई। उस वक्त इकबाल हार की तरफ धमाका हुआ। दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो गई। इसने एक पंजाबी स्टोर पर दस्ती बम दे मारा था। हम भी भागकर ड्राइंग रूम में आ गए और दरवाजा खिड़कियां बंद कर दी। उसके साथ ही 2 धमाके और हुए। मोहम्मदपुर में गहरी खामोशी छा गई। शाम को कहीं जाकर लोगों ने खिड़कियां और दरवाजे खोले और डरते डरते बाहर निकलकर सौदा सर्फ की खरीदारी करने लगे। इसी रात मोहम्मदपुर पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लोगों ने अपने अपने घरों की रोशनियां गुल कर दी। हमने भी खिड़कियां बंद कर दी। एक आध बार बाहर झांक कर देखा। सामने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक जीप तेजी से भागती हुई गुजर गई। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में कुछ बंगाली नजर आए जो उस पर लाठियां लिए सवार थे। वो रात मोहम्मदपुर पर बहुत भारी गुजरी। इस वक्त हालत ये थी कि सारे ढाका शहर पर मुक्ति बानी और हिंदू प्रोपेगेंडा से मुतासिर जज्बाती बंगालियों का कब्जा था, जो जगह जगह गैर बंगालियों के मोहल्ले में बम मार रहे थे। पाक फौज बारकों में बंद थी। शहर उसके आउट ऑफ बाउंड करार दे दिए गए थे। चुनाचे अवामी लीग के गुंडे मनमानी कर रहे थे। दिन चढ़ा तो सब लोग घरों से बाहर निकले। मार्केट में भी दुकानें खुल गई। पता चला कि रात एक बिहारी के मकान पर अवामी लीग के गुंडे बम मार गए हैं। हमसे मकान का एक हिस्सा गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। छावनी गया तो मेरे फौजी अजीज ने कहा, भाई आप लोग मोहम्मदपुर पे क्यों बैठे हैं, यहाँ छावनी में आ जाएं, यहाँ हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। मैंने कहा, आप भी तो यहाँ कुछ अच्छे हालात में नहीं हैं। मुझे मालूम है कि आपके सारे बंगाली मुलाजिम भाग गए हैं, तो आपको सब्जी और गोश्त ही बंगाली दुकानदार सप्लाई नहीं कर रहे। 2 रोज पहले मेरे फौजी अजीज ने बताया था कि उनके इर्द छावनी की एक दुकान से गोश्त और सब्जी लेने गया। बंगाली दुकानदार ने यह कहकर गोश्त देने से इनकार कर दिया कि वो पंजाबी फौज को मार नहीं देगा। फिर तो वो बंगाली दुकानदार भी छावनी की दुकानें बंद करके भाग गए थे। इस रोज मैं एयरपोर्ट के सामने पाक एयरफोर्स के होटल में अपने दोस्तों से मिलने गया। वो नमाज पढ़ रहा था। उसके ड्राइंग रूम में बैठ गया। नमाज से फारिग होकर वो मुझे गले मिला। मुझे इन हालात में ढाका में देखकर हैरान हुआ। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि ऑफिसर्स के सारे बंगाली बावर्ची और मुलाजिम भाग गए हैं। हम अपना खाना आप बनाते हैं और खाने के बाद अपनी अथारियां आप खुद धोते हैं। ये वहाँ के फ्लाइट ऑफिसरों और सारे ही ऑफिसरों का हाल था, जो 24-24 घंटे ड्यूटी देते थे। दिन में सिर्फ 1-2 घंटे रेस्ट करते थे। मैंने उसको बताया कि मैं वापसी लाहौर जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे परमिट के नंबर की बारी दूर है। उसने कहा, गैर बंगाली यहाँ से जा रहे हैं, उधर से बंगाली खानदान यहाँ धराधर चले आ रहे हैं। खुदा जाने क्या होने वाला है। अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।